آسمان سے اترا ایک لذیذہ اور معجزاتی غذا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ غذا جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک کے ہر کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت بیچ سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا۔ وہ بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو تھے اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر میں جبارین لوگ ہیں جو بہت زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا آ کر اس زبردست قوم سے جنگ کرے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ کہ اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ اس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک بھٹکتے رہیں گے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیہ تھا جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو سب وہی موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے، لہٰذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان تیہ میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا، نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں عطا فرمائی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلا تھا، وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے۔ آزاد دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھیں۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت من و سلویٰ تھا۔ دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کی غذا اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ نے ان سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو خداوند خدا نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اس نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تم اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روزانہ اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے تھے، تو ہر شخص کے لیے تقریباً 40 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلویٰ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور بھون کر کھایا کرتے تھے۔ من و سلویٰ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا۔ وہ خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے
نہ کپڑے پھٹتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی طیہ میں بنی اسرائیل من و سلوہ اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوہ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا، مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوہ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہونا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے مختلف قوموں اور مذہبوں میں آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا تو آسمان سے فضا برسنے لگتی۔ اسی طرح ہندو مذہب کے قرآن رگوید اور اتھروا وید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے ہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کے نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا اور وادی طیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کی خاطر چٹیل اور بنجر میدان میں چشمے جاری کیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں۔ مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے جس سے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند پر بھروسہ رکھنے والوں کو غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔